دعائیں ہمیشہ الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ بعض دل ٹوٹ کر وہ کہہ جاتے ہیں جو زبان کہہ نہیں پاتی۔ ہر وہ آنسو جو تم نے رات کی تنہائی میں بہایا، کسی دن روشنی بن کر تمہاری پیشانی پر چمکے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاموشی تمہیں وہ سکھا دیتی ہے جو ہزاروں کتابیں نہ سکھا سکیں۔ ہر وہ فاصلہ جو تمہیں لوگوں سے الگ کرے تمہیں اپنے خالق سے قریب کرتا ہے، اگر تم اسے پہچان لو۔ جب انسان خود کو کھو دیتا ہے تب اسے خالق کی اصل پہچان حاصل ہوتی ہے۔ نرمی وہ در ہے جس سے گزرنے والے کبھی محروم نہیں لوٹتے۔ زبان جب بند ہو اور دل بولنے لگے تب دعا عرش کو چھوتی ہے۔ وہ جو اپنا دکھ رب سے کہتا ہے اسے کسی انسان کے کندھے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر تمہیں سب کچھ دے کر تمہارا رب نہ ملے تو یقین کرو تم کچھ بھی نہیں پاتے۔ جب تم اپنے اندر سے جھاڑو دینا شروع کرو باہر کی دنیا خود بخود صاف نظر آنے لگتی ہے۔ بند دروازے دراصل وہ پردے ہیں جن کے پیچھے رب اپنی محبت سے تمہارے لیے کچھ بہتر چھپا رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے سب سے حسین لمحے وہ ہوتے ہیں جب دل دعا میں ڈل جاتا ہے اور لب خاموش رہتے ہیں۔ انسان جب اپنے اندر کا شور اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے تو باہر کی دنیا خود بخود پرسکون ہو جاتی ہے۔ دکھ جب نیندیں چھین لیں تو سمجھو تمہاری روح جاگنے لگی ہے۔ کبھی کبھی وہ نہ ملنا ہی نعمت ہوتا ہے جس کے لیے تم نے دن رات مانگا ہو۔ جو غم تمہیں رات بھر جگائے رکھے وہی رب سے تمہاری ملاقات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جو دل لوگوں کے رویے سے نہیں بلکہ خالق کے وعدوں سے جیتا ہے وہ کبھی ہارا نہیں کرتا۔ دنیا تمہیں صرف ظاہری روشنی سے دیکھتی ہے مگر اللہ تمہارے اندھیرے میں بھی جلوہ دیکھتا ہے۔ جس لمحے تم خود کو سب سے تنہا محسوس کرتے ہو وہی لمحہ اللہ کا سب سے قریبی ہوتا ہے۔ تم نے اگر ایک لمحے کو بھی اپنے خالق سے سچ میں مانگا ہو وہ لمحہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ ہر وہ راہ جو تمہیں خاموشی سکھائے دراصل تمہیں اندر سے روشن کر رہی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں رات کے اندھیرے میں آنسو مل جائیں تو سمجھو وہی روشنی کا آغاز ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ تکلیف میں بھی شکر کرنا سیکھ جائے۔ تمہاری سب سے قیمتی دولت وہ لمحے ہیں جن میں تم نے رب سے سچ بولا۔ جو فیصلے خاموش آنکھوں سے ہوتے ہیں وہ کائنات کو بھی بدل سکتے ہیں۔ کبھی جو تمہیں محرومی لگی وہی کسی اور کے لیے تمہاری سب سے بڑی خوش نصیبی بن گئی۔ وہ جو تم سے چھن گیا اس کا جانا تمہارے بچ جانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ دل کو جب رب کی یاد سے جوڑ لیا جائے تو دنیا کے سب زخم مرہم بن جاتے ہیں۔ جن راستوں پر دنیا چھوڑ جائے وہاں اللہ اپنی رحمت سے ساتھ چلتا ہے۔ صبر وہ زخم ہے جس پر اللہ اپنے ہاتھ سے مرہم رکھتا ہے۔ جو سجدے میں گر جاتا ہے دنیا اس کے قدموں کی مٹی بن جاتی ہے۔ خاموش رہو مگر ایسے کہ لوگ تمہیں کمزور نہ سمجھیں۔ یہ 5 طاقتور اصول سیکھ لو۔ نمبر 1، خاموشی اختیار کرو لیکن تمہاری نظر اور چال سے وقار جھلکتا ہو تاکہ لوگ تمہیں معمولی نہ سمجھیں۔ نمبر 2، جواب نہ دو مگر تمہاری موجودگی ہی اتنی پر اثر ہو کہ دوسرا خود شرمندہ ہو جائے۔
نمبر 3، خاموش رہو لیکن وقت پر عمل اور فیصلے ایسے کرو کہ لوگ تمہاری طاقت کو محسوس کریں۔ نمبر 4، اپنے کام سے پہچانے جاؤ نہ کہ شور سے، کیونکہ اصل وزن آواز میں نہیں عمل میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، خاموشی کو کمزوری نہیں حکمت بناؤ، کیونکہ جو چپ رہ کر سیکھتا ہے وہ بول کر سب جیت لیتا ہے۔ یاد رکھو، ہر خاموش شخص کمزور نہیں ہوتا، کچھ طوفان بننے سے پہلے خاموشی اوڑھ لیتے ہیں۔ ایمان وہ چراغ ہے جو طوفانوں میں بھی جلتا ہے۔ مقدر وہی سنورتا ہے جو رب کے سامنے جھک جائے۔ جس نے آنکھوں سے نہیں دل سے رب کو دیکھا اسے کبھی اندھیرا نہیں لگا۔ جب دل ٹوٹے، زبان خاموش ہو اور آنکھیں نم ہوں، تب رب بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ 3 نشانیاں ملنے پر سمجھ جاؤ کہ صبر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نمبر 1، دل میں اچانک بے وجہ سکون آ جائے تو سمجھو اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے، بس وقت قریب ہے۔ نمبر 2، تم جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہو وہ تمہیں ہر طرف سے گھیرنے لگے، جیسے وہ تمہاری طرف کھینچی چلی آ رہی ہو۔ نمبر 3، تمہارے دل میں مایوسی کی جگہ امید پیدا ہونے لگے اور تمہاری زبان پر بے ساختہ شکر آ جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ عطا ہونے والا ہے۔ یاد رکھو، اللہ خاموشی سے سنتا ہے اور حیرت انگیز انداز میں دیتا ہے، بس تھوڑا اور یقین باقی ہے۔